کہنے لگی امام صاحب میں آپ کے گھر کے اندر آئی، مجھے آپ فرما دیجئے کہ مجھے گھر کے اندر کھانا کتنے وقت ملے گا؟ کھانا اپنی مرضی سے کھاؤں یا تیری مرضی سے کھاؤں؟ کھانا اکیلے کھانے کی اجازت ہے، یہ کھانا کھانے کے لیے تیرا انتظار کروں؟ منہ دیکھ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا کھانا پسند ہے کیا کھانا نہیں پسند، مجھے نہیں پتا آپ کو کپڑے بدلنے کی عادت کتنے دن کے بعد ہے، کتنے دن کے بعد نہاتے ہو، مجھے نہیں پتا آپ کو میری کتنے دن میں کتنی مرتبہ ضرورت پڑے گی، یہ بتائیے۔ شیڈول کے مطابق زندگی گزاروں گی تاکہ تیرا میرا نبھا سوکھا ہو جائے گا۔ مصیبت والی 50 سال ہو گئے، بد پوتے دو والے ہو گئے، یقین جانو اب بھی میرا دل دکان پہ بیٹھا ہو رہا ہے، کہہ رہا تیری گھر والی سے تیری خالہ سے میری بنتی کوئی نہیں۔ کتے کو منہ لگایا، بلے کو منہ لگایا، بندر کو منہ لگایا، دروازے پکڑے بکری بکرے کو منہ لگایا، جسے نکاح کے بندر میں لے کے آیا تھا، 10 لاکھ روپے کا ولیمہ کیا تھا، رب العالمین کی قسم ہے دل کا اجالا تو دور کی بات، لاکھ کے اندھیرے میں بھی اس سے ہنسنے کو تیار کوئی نہیں۔ قاضی شورے مجھے یہ بتا دے تیرے گھر میں میری ذمہ داری کتنی ہے؟ ابا کی روٹی میں پکاؤں گی، اماں کی روٹی پکاؤں گی، بہن بھائیوں کا خیال کروں گی۔ قاضی صاحب مجھے ساری کی ساری باتیں بتا۔ قاضی صاحب جی مجھے آپ یہ بتلا دیجئے آج کے بعد میں باہر نکل سکتی ہوں کہ نہیں؟ میرا ابا میری اماں دروازے پر آوے، تیری بغیر اجازت کے انہیں اپنے گھر میں گھساؤں یا باڑوں یا انکار کر دوں؟ کیوں کو دیکھ رہے؟ قاضی صاحب میرے ماں باپ ہیں، اللہ اکبر، میرے بہن بھائی ہیں، مجھے بتا تیرے گھر میں آنے کے بعد موت تک ان سے ملنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ لینے کے لیے خود اپنی مرضی سے چلا جاؤ، تیری مرضی سے چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب دیکھ کر رونے لگ گئے، کہنے کا ایسا بدلی بات تو بھول گئی، بتا تیرے گھر میں مجھے کتنی مرتبہ نہانے کی اور کپڑے بدلنے کی اجازت ہے؟ قاضی شورے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بیوی کو دیکھ کے کہنے لگے بتا یہ کلاس سے تو کہاں سے پڑھ کے رہی؟ یہ سبجیکٹ تجھے کس نے پڑھائے؟ کون سا ٹیوشن سینٹر، کون سا اسکول، کون سے ادارے میں گئی؟ قاضی صاحب کی بیوی رونے لگی، رو کے کہنے لگی یہ تربیت کرنے والی کوئی خیر نہیں، یہ میری ماں ہے۔ قاضی شورے نے یوں کر کے دامن پھیلا دیا، دعا کر اللہ صبح کا سورج تجھے دیکھنا نصیب فرمائے، اپنی ماں کو بلا، کس لیے شکایت کرے گا؟ کہنا اس تیری ماں کا دیدار کروں گا جس نے عورت کی صورت میں جنت کی حور کو میرے گھر کے اندر اتار دیا۔ تو نہ گھر میں جا کے ڈیمانڈیں شروع کر دینا ہو۔ کبھی رات کو بیٹھ جو گھونگھٹ اٹھاویں تو میرے سپورٹ میں تیرے سپورٹ انشاءاللہ، اس کی بتاتے بتاتے صبح ہو جائے گی، تمہاری تو نمبر کبھی نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تقریر کے اندر میرے جمعے میں جو کہہ دیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اپنی بیوی کو لقمہ بنا کے کھلایا کرتے تھے، معاشر رضی اللہ عنہ، حضور کی محبت تھی۔ اگلے جمعے 3 جوان میرے پاس، 3 چھوڑے میرے پاس آ گئے، نماز سے پہلے بیٹھ گئے، کہنے لگے جی کیا فرمایا تھا پچھلے جمعے؟ میں نے کہا کیا فرمایا تھا؟ مجھے آپ یاد نہیں۔ کبھی بھی کہ منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے۔ میں کہا کہ ماشاءاللہ اب بھی آپ نے اچھا کام پر لگایا، 8 دن ہو گئے، ٹھگا لقمہ مانگے ہوں گے، ٹھگا لقمہ مانگے ہوں گے، نہ بہو دیکھے، نہ دھی دیکھے، نہ رانی دیکھے، ٹھگا دا بھی نہیں۔ یہ بھی ثواب ہے۔ ہم نے کرے کوئی نہیں، کیونکہ میں تو کمبو ہوں، میں ادائی ہوں، میں ملک ہوں، میں عوان ہوں، میں سندھی ہوں، بلوچی ہوں، مرنا جاؤں گا۔ میں اپنی لوگائی کو اپنے پاس بٹھا کے روٹی کھلاؤں، اماں وہاں سے کمرے میں تیر چلاوے گی، ابا بھی تیر چلاوے گا، ہاتھ مار گئے، کالے کالے تویز کر دیے ہمارے بچے پاس۔ سائی عبد الحنان پنجاب سے آیا ہوا ہے، اے میرا پوت کوشش کر پانی پڑوا لے، میں اپنے بچے کو دوں گی۔ ہر وقت لگائی کے کمرے میں پڑا رہے، پتہ نہیں اللہ اکبر، کوئی اماں جان سے پوچھے تیرا بچہ تیری گھر والے تیری بہو کے کمرے میں پڑے تو توبہ توبہ کرے، اماں جان تو بتا تیری گود کے اندر 16 بچے کہاں سے آ گئے؟ بات کہتا ہے اللہ اکبر، میں اپنی بہو کو رکھنے کو تیار نہیں، میں کمرے میں جھاگ جھاگ کے دیکھو، اور میرا دل و خدا کا قرآن پڑھ کے دیکھو، ثلاثۃ علی اوراق لکم، اپنے اوپر آئے ہو خبردار، کسی کے کمرے میں
تین وقتوں میں گھسنے کی اجازت نہیں. سب سے پہلے من قبل صلاۃ الفجر وحین ترعون ثيابكم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء. خبردار فجر سے پہلے کسی کے مکان میں نہ گھسیو. ظہر کے وقت کے لولے کے وقت روٹی کھانے کے بعد جب آرام کا وقت ہو خبردار کسی کے گھر میں نہ گھسیو. اور فجر کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کملی والے کا فرمان ہے مومن کو مومن کے گھر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں. کوئی دکان سے اٹھ کے جائے گا, مکان سے اٹھ کے جائے گا, کارخانے سے اٹھ کے جائے گا. 18واں پارہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اور ایمان والو, تو اللہ اس کے رسول پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, اچھی بری تقدیر پر, مرنے کے بعد جھوٹنے پر ایمان لانے والو, خبردار اپنا گھر کیوں نہ ہو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, چاچے کا گھر, ماسے کا گھر, یار کا گھر کیوں نہ ہو, اب اقصد اپنی اولاد کا گھر کیوں نہ ہو, خبردار جب تک اجازت نہ لے لو اور اندر آنے کی اجازت نہ مل جائے. باپ کو بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ جو ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے, ہاتھ میں لٹ ہوا کرتا تھا, مسجد میں سے جب جایا کرتے تھے, گھر کے دروازے پہ جب جایا کرتے اپنی لاٹھی کو دروازے پہ مارا کرتے تھے, یا زور سے کھگورا کر کے کہا کرتے تھے, یا کسی چھوٹے بڑے کا نام لیا کرتے تھے تاکہ غیرت والی بیٹیوں کو پتہ لگ جاتا. اب دوپٹہ اٹھا کے سر پہ ڈال لو, اب اپنا گلا, اپنی پیٹھ, اپنا آگا پیچھا چھپا لو کہ غیرت والے گھر کے اندر غیرت والا باپ آ گیا. جب بھی گھر جائے گا تو کیا کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. ابا گھر جاوے اماں کو سلام کرے, لگائی کو سلام کرے, دیدیانیوں کو سلام کرے. گھر کے اندر نئی نوی جو بیٹھی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرو گے. ایسے سے کہہ دیو نا تجھے انشاءاللہ مولوی جی نے کہا میں آگے جو سلام کروں گا, جاتے نہ کر دیو. اگر آج اچانک کر دو گے 50 سال سے نہ کیا, اگر آج آ کے کہو گے السلام علیکم, وہ ننگے پیر دوڑے گی کہ بھوت آ گیا, بھوت آ گیا, بھوت آ گیا. اب کیا ہوا پتہ نہیں, اللہ رحم کرے. کون سی ٹالی کے طرف کے نیچے سے آیا, مجھے سلام کر رہا, چھتے تھا مجھے سلام کر رہا ہے. امام الانبیاء معروف کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کون عزت والا ہوگا, کون شرافت والا ہوگا, کون بلند مرتبے والا ہوگا, کون بلندی والا ہوگا. یہ طور طریقہ مجھے میرے عزیزوں کسی نے رامپور کے بڑے نے سکھلایا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یار, عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر, سیدہ فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کے ابا جان, حضرت حسن و حسین کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ نے سکھلایا. گھر میں داخل ہوئے, پانی کا پیالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں, آپ نے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا دی عائشہ. اما عائشہ نے پانی کا کنارہ لبوں تک لگایا, پیالہ لبوں تک لگایا, فوراً چھوڑ دیا. کیا بات ہے, رحمت والے نبی نے دور سے اشارہ کیا, عائشہ اتنا سا میرے لیے بھی بچا دیو. اشارے میں فرمایا عائشہ, اماں کہنے لگی دودھ کوئی نہیں, شربت کوئی نہیں, یہ تو سادہ پانی ہے. عائشہ یہ اتنا سا میرے لیے بتا دے. اماں کہتی میں نے پی لیا. اللہ اکبر. دنیا نبی کا جھوٹا بھی ہے, رحمت والے نبی میرا جھوٹا کہہ رہے بتا دے. میں نے پانی کے 2-4 گھونٹ پیے, بچا پانی حضور کے ہاتھ میں دے دیا. اللہ کے نبی نے کنارہ منہ کو نہ لگایا بلکہ پیالے کو یوں دائیں بائیں گھمانے لگ گئے. میں نے کہا کملی والے پیالے کو کیوں گھما رہے ہو؟ اور عائشہ مجھے وہ کنارہ دکھا جہاں تیرے لب لگے, جہاں تیرے لبوں کا نشان لگے, وہ کنارہ دکھا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا کرو گے؟ فرمایا اسی جگہ سے پانی پی کر اپنے لبوں سے وہی پیالہ لگاؤں گا تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں گا, آ جاؤ رامپور والوں, تم اس اخلاق اور کردار والے نبی کے دامن میں آ جاؤ جو عورت کو پیر کی جوتی نہیں بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان محمد مصطفیٰ, مقام
मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद। शान अहले बैत जिंदाबाद। शान सहाबा जिंदाबाद। मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब जिंदाबाद। नाराए तकबीर लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किरदार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में, हंसने में, जागने में, रोने में, धोने में, अपनों में, पराए में, हमने आमना के लाल की जिंदगी को सारी इंसानियत के लिए हिदायत का नमूना बना दिया। मार्केट के अंदर मेरा चीजों को सामान लेने के लिए जाओ, मोबाइल वाली दुकान पे मोबाइल लेने के लिए जाएंगे, अलाद वाली दुकान पे जरिए अलाद वाली दुकान पे जरिए अलाद लेने के लिए जाएंगे, मशीनी वाली दुकान पर मशीनी लेने के लिए जाएंगे। जैसे मेरा चीजों चीज घर के अंदर लेके आएंगे, डब्बा पैकिंग लेके आएंगे, जैसे डब्बा खोलेंगे सबसे पहले मशीन नीचे, एक कार्रवाई के लिए कागज ऊपर होगा, एक का रहनुमाई के लिए कापी ऊपर होगी, हाँ वो फारसी में, हाँ वो फरांसीसी में, हाँ वो चाइनीज में, इतनी बड़ी कापी आएगी। लेकिन मेरे अजीजों उस कापी से मैंने फायदा ना उठाया, क्योंकि इस कापी से मेरा ताल्लुक कोई नहीं। उसमें लिखा था इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये खराबी है, इसकी ये गारंटी है, इसके अंदर कमाल ये, इसके अंदर नुकसान ये। मैंने यूं देखा, यूं फेंक दी। ये तूने क्या किया? अम्मी को बुलाओ, अब्बू को बुलाओ, उसे चलानी आती है, भाई को बुलाओ, चाचे को बुलाओ, मोहल्ले वाले को बुलाओ, फलाने के बेटे को ले आओ, फलाने की धी को ले आओ, ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये बताए कि इस चीज को कैसे चलाना है। मेहरापुर के गयूर मुसलमानों, आज यही मेरी मिसाल आपकी उस काफी की तरह अल्लाह जल्ला शाह ने इंसान बनाया, इंसान का मिजाज बनाया, इसके अंदर अल्लाह ने दुख सुख रखे, कभी खुशी रखी, उतार चढ़ाव रखा, इज्जत जिल्लत का अल्लाह ने मादा रखा, नफे नुकसान का अल्लाह ने मादा रखा। इसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने पूरा कुरान उतार दिया, लेकिन मैंने कुरान पाक को उठा के उस कापी की तरह अलमारी में रख दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, इसे मैं चाचे की तरह बनाऊंगा, इसे मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, इसे मैं अपने मामू की तरह बनाऊंगी, इसे मैं अपने भाई की तरह बनाऊंगी, इसे बाप पे नहीं जाने दूंगी, ये तो अम्मा पे जाएगा, ताया कहने लगा ताया पे जाएगा। बड़ा सारे रिश्ते अधूरे हैं, सारे रिश्ते कमजोर है। आमना के लाल का रिश्ता सबसे मजबूत है। पोते को दादे पर ना लेके जा, बेटे को बाप पर ना लेके जा, बल्कि औलाद को आमना के लाल के कदमों में लेके आ। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इसकी सूरत में, सीरत में किरदार मुस्तफा आ जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या दूल्हा तैयार होगा, जिस तरह मैं से मरने के बाद सजा के जन्नतुल फिरदौस का दूल्हा बना होगा। किन पर लेके जा रहे अपनी औलाद को? कभी दाएं झांको, कभी बाएं झांको, कभी ऊपर देखो, कभी नीचे देखो, वो कहां चले गए, वो कहां चले गए, वो कहां चले गए। अमीर को देखकर खुदा पर एतराज, गरीब को देखकर खुदा पर एतराज, लंगड़े लुल्ले को देखकर खुदा पर एतराज, अपाट को देखकर खुदा पर एतराज, बेटी को देखकर। जब तक अल्लाह के निजाम हुकूमत के मतहत अपनी जिंदगी के निजाम को नहीं लेके आओगे, उस वक्त तक खसारा खसारा, जिल्लत, रसवाई, मुकद्दर ये बनेगी। जब अल्लाह के हुक्मों के तहत अपने आप को लेके आओगे, खुदाए पाक की कसम, इशारे जमीन पर नहीं होंगे, इशारे आसमानों पे होने लग जाएंगे। कभी अल्लाह की तकदीर से मत टकराना अहले मेहरापुर वालों। जो किया बेहतर किया, मैं था ही वो मेरे हक में जो बेहतर था वो कर दिया, उसका कोई काम हिम्मत से खाली नहीं। यार यूं नहीं तो यूं हो जाता, ऐसे नहीं तो ऐसे। अल्लाह कहते क्या मैं बेअकल हूं, मेरे पास अकल की कमी है? अब तू पानी की बूंद से पैदा हुआ, मुझे ये करने के लिए तेरे मशवरे लेने पड़ेंगे। जनाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में बैठे हुए, आपके बेटे ने इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना या कोई दीन की बात ऐसी सुनी। बेटा कहने लगा भाई बहुत अच्छा, काश ऐसे नहीं ऐसे हो जाता। ये कोई तौहीन नहीं थी, ये कोई गुस्ताखी नहीं थी। उमर की गैरत को जलाल आ गया, रहमत वाले नबी की मोहब्बत का तकाजा। ये क्या हुआ? मेरा बेटा कह रहा काश ऐसे नहीं, क्या अल्लाह की समझ पे कम आया, क्या अल्लाह को पता नहीं था, क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था? आपने फरमाया बेटा तूने क्या कह दिया, अगर कह दिया तो फिर बेटे फैसला करना पड़ेगा, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब्बा तौबा, अब्बा माफी में हाथ जोड़ दो। फरमाया हद की सजा है। बेटे के बेटे ने
پوچھا ابا جان کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ گھر ہے، چھت ایک ہے، آج کے بعد اس گھر کے نیچے یا تو رہے گا یا میں رہوں گا۔ نکل باہر۔ تو ہوتا کون ہے؟ اللہ کی بات پہ کہنے لگا کاش ایسا نہیں ایسا ہوتا۔ بیٹا سیاح تھا، سیدھا جناب سیدنا صدیق اکبر کے گھر چلا گیا۔ ابا تایا ابو کا کیا ہوا؟ وہ دیکھنا ابے نے گھر سے نکال دیا۔ کیا توڑا؟ شیشہ، گلاس، پیالہ توڑ دیا، نقصان کر کے کہنا یہ نہیں۔ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کاش یوں نہیں ہو جاتا۔ ابے نے اس پہ کاوڑ کھا کے گھر سے نکال دیا، میں نے معافی بھی مانگ دی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چلے گئے اور جا کے کہا عمر جانتی کر کوئی بات نہیں، اس نے توہین تو نہیں کی، گستاخی نہیں کی، اس نے اپنے دل کا ایک ارمان بتایا، ایک آرزو بتائی، کاش ایسے ہو جاتا۔ کہ کیا کرو؟ ایسے معاف کر دے۔ کہ ابو بکر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیغام بھیج دیتا، تیرے کہنے پہ معاف کر دیتا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی، آج نہ کہیو۔ یہ کہنے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر چلنے لگے۔ جناب عمر نے زور سے آواز دی، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا عمر کی آنکھوں میں آنسو، آنسوں سے داڑھی مبارک تک۔ عمر کیا ہوا؟ کہ ابو بکر تو اسے لے کے آئے، میں نے گھر کے اندر رکھ لیا، مجھے ایک بات بتا کہ کیا کاش میری جگہ تو ہوتا اور تیری جگہ اس کی جگہ تیرا بیٹا ہوتا، تیرا بیٹا یہ بات کرتا کہ تو بھی معاف کرتا۔ صدیق اکبر کی روڑی نکل گئی، آنسو نکل گئے، تلوار نے آنکھ سے باہر نکالی۔ کہ عمر اگر میرا بیٹا کرتا تو نے تو گھر سے نکال دیا، میں تلوار چلا کے اسے دنیا سے نکال دیتا۔ جو اس نے لکھ دیا ٹھیک ہے، کسی کو دے دیا بے شک، اس کو نہیں دیا۔ ایک بندہ ایک بندے کو لے کر لوگوں میں گیا، سبز منڈی کے اندر یا فروٹ منڈی کے اندر آ گیا، کسی کی گاڑی، کسی کی جیب میں تھیلا، کسی کے گلے میں تھیلا، کسی کے تھیلے میں ہزار ہزار کے نوٹ دے کے کہا اللہ یہ امیر، یہ کوٹیاں، یہ بنگلے، یہ بنگلی، یہ باغات، اللہ جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو ہم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہا؟ کہا ہاں جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو ہم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا بتاؤں کہاں تھے؟ ہاتھ پکڑ کے اسپتال کے اندر لے گیا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی باں نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی منہ نہیں، کسی کا گوٹر کوئی نہیں، آسمان کی طرف کہہ اللہ جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو اس وقت یہ کہاں تھا؟ خدا پاک کی قسم فوراً سجدے میں گر گیا کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے جیسا بنایا حلال میں بہتر بنایا۔ کبھی اس کی طرف اٹیک نہ کرو۔ محبوب اپنی امت کو روک، یہ تیری امت مجھے گالیاں دیتی ہے، کیا گالیاں؟ یہ گھڑی گھڑی جب بادل آوے، کڑک آوے، گرج آوے، بجلی آوے، بادل رنگ برنگ بدلے تو کہتے ہیں موسم خراب ہو گیا۔ محبوب بلا بتا میری چیز بھی کوئی خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ آسمان انہوں نے بنائے، میں نے بنائے، بادل انہوں نے بنائے، کیا میں نے بنائے؟ گرج انہوں نے پیدا کی، کڑک انہوں نے پیدا کی، پانی میں نے برسایا انہوں نے، الہ العالمین نے سارا کام تو نے کیا۔ فرمایا پھر میری بنائی ہوئی چیز پر ان کو مجھے اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں۔ خبردار یہ کو آج کے بعد یوں نہ کہنا موسم خراب ہو گیا۔ جب اس کے نظام کے متحد اپنے آپ کو ڈھال دیں گے اور کہیں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اے میرا بندہ میں جو چاہوں کر دوں تو ہر حال میں میرا شکر گزار ہو، تجھے دے دوں تو شکر ادا کریو، اگر دی ہوئی چیز تیرے سے لے لوں تو صبر کرنا۔ الہ العالمین کیا ملے گا؟ خدا کا قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، اے میرا بندہ صبر کرنا تیرا کام ہے، رحمت والی باؤں میں لے لینا میں اللہ کا کام ہے۔ پریشان نہ ہو کبھی۔ زمین میں تیرا حصہ، آسمان میں تیرا حصہ، سورج چاند ستاروں میں تیرا حصہ، فلک حجر شجر میں تیرا حصہ، تو تم غافلت کر ورنہ تجھے بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اب خدا کا قرآن سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے کیا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، تم نے کیا کہ میں نے کیا، وجعلنا اللیل لباسا
فراشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. اے میرا بندہ اللہ اکبر. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ذلك تقدير العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے میرا بندہ اللہ اکبر. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. جا تیری طاقت یہ ہے. ایک کھاد کی بوری لے گیا 5 کلو کھاد ایک کلے میں ڈال دی. ایک ویگے میں ایک کنال کے اندر 1 ایکڑ کے اندر ایک بوری ڈال دی. ایک دانہ تو نے ڈالا. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تو نے ایک سفید رنگ کا دانہ ڈالا اس کو میرے اللہ اکبر سونے کے رنگ میں تبدیل کیا. ایک دانے کے بدلے میں نے 100 دانے نکال کے دکھا دیے. بتا تو نے کیا یا میں نے کیا؟ کیلے والے تم بھی آ جاؤ. تو فروٹ کا کام کرتے ہو. تم نے بیج ایک ڈالا میں نے پورے کا پورا اللہ اکبر گلر کا گلر میرے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. آیت کے اندر سفید رنگ کا کیلا میں نے دے دیا. لال رنگ کے چھلکے کے اندر میں نے سفید انار کا دانہ دے دیا. اور میں لوگوں میں اللہ اکبر کرنے والا میں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی بندہ کہتا ہے یا میری تو عقل پہ پردے پڑ گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اللہ عقل پہ پردوں پڑنے سے پاک ہے. اللہ یوں کہنے سے پاک ہے. لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. کیسے کفر کرتا تھے شرم نہیں آتی؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم مرا تھا زندہ کر دیا. ثم یمیتکم پھر گاڑ کے رکھ دوں گا. ثم یحییکم پھر اٹھاؤں گا. ثم الیہ ترجعون پھر میں تجھے اپنی طرف لوٹاؤں گا. پھر میں تیرے سے پوچھوں گا بتا کھا کے میرا آیا گیت کس کے گا کے آیا؟ کبھی برادری کی دھوس دیتا ہے, کبھی پنچایت کی دھوس دیتا ہے, کبھی پگ دکھاتا ہے, کبھی ہاتھ دکھاتا ہے, کبھی پیسہ دکھاتا ہے. شرم کر. میرے ذرا قریب آ. جی اللہ کبھی اوقات دکھا دوں تو کون ہے؟ آج چٹی چمڑی ہے, آج سید ہے, آج کشمیری ہے, آج قریشی, آج ہاشمی ہے, آج ملک ہے, کا بو ہے, خاندانی امیر ہے. دکھاؤں کون کا؟ الاتال الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ وجعلناه سمیعا بصیرا. اے پیر عبد الحنان نیم ہو کے دیکھ, خبردار میری طرف نہ دیکھو ورنہ 2 منٹ کے اندر تیری بات ظاہر کر دوں گا. اس گندے کترے سے بنایا, ہاتھ پہ لگے ہاتھ کا پاک, کپڑے پہ لگے کپڑا نہ پاک, جوتی پہ لگے جوتی نہ پاک, چادر پہ لگے چادر نہ پاک. لیکن جب میں نے تجھے بنایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. 3 پردوں میں کیا میں نے تجھے بنایا. خون کی تھیلیاں, پیشاب کی تھیلیاں, خون کی تھیلیاں, فاسد مردوں کی تھیلیاں. لیکن جب میں نے تجھے بنایا کون سے رستے سے لایا؟ پھر جب تجھے دکھایا تو میں نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے ظالمو تم ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, میں نے دیکھ کیسا پیارا انسان بنا دیا. یا اللہ تو نے بنایا. میری دکان پر کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے, 4 دن کے بعد مجھے آنکھیں دکھانے لگ جاتا ہے. یا اللہ زمین مجھے آنکھیں دکھاتی ہے. یا اللہ تیری ملکیت میں ہے. یا اللہ اس کا وارث تو, اس کا مالک تو ہے. تیرے اختیار سے بات تو نہیں کہ 5 سال کے بعد حکومت کسی کی اور تو نہیں آ گئی. بنایا ہے یوں کر کے مٹھی میں لے رکھا ہے. مٹھی کھولوں گا شرارے بکھر جائے گا. کیسے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
گڑے ہوئے پڑے ہوئے جنہوں نے پانی نے جنہوں کو دبایا، ہواؤں نے دبایا، زلزلوں نے دبایا، جن کو تم نے کافور کی دھونیاں دے دے کے دبایا، ایک جھٹکا ماروں گا، یوں گھور کے دیکھوں گا زمین کو، زمین کے اندر دراڑیں پڑ جائے گی، یوں گھوروں گا آسمان کو برسنے لگ جائے گا، اتنا پانی برساؤں گا کہ نیچے والے مردے اوپر ایسے بہیں گے جیسے دن کے بہ رہے ہیں۔ اللہ ٹھیک ہے، میں تو 5 فٹ کا انسان ہوں، یا اللہ 4 فٹ 5 فٹ کی پتھر اختیار ہے، یہ اتنے بڑے بڑے کیٹو ہمالیہ یہی ہے۔ اللہ فرما رہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی کے پھائے بکھرتے ہیں ہوا میں، ہوا چلتی ہے پہاڑ رنگ برنگے ایسے بکھرنے لگ جائیں گے۔ اللہ چاند کا کیا بنے گا، سورج کا کیا بنے گا؟ خدا کا قرآن کہتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اللہ زمین کا کیا بنے گا؟ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، اللہ پھر کیا ہوگا؟ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ایک چگاڑ مارے گا اسرافیل علیہ السلام، حمل والوں کے حمل ہی گر جائیں گے، اونٹنیاں شہروں کی طرف آئیں گی، جانور شہروں کی طرف، انسان اللہ اکبر جنگلوں کی طرف دوڑیں گے۔ آئے ہائے کیا بنا، اس وقت اعلان ہوگا عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس دن کا وعدہ نہیں کیا تھا اور کہا تھا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اور منڈی میں رہنے والوں پیسے کی چمک کو دیکھ کر میرے سے پھر نہ جانا، امیر کی امیری کو دیکھ کر آنکھیں نہ بدل لینا، غریب کی غریبی کو دیکھ کے منہ نہ پھیر لینا۔ یا اللہ اس دن کو کون کام آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے پہچان تو سن لے، میں پہچانے کرواؤں گا، کہیں کہے گا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کون ہوں گے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہرے چمکنے والے اور کالے رنگ والے، چہرے چمکنے والے کون ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کون ہوں گے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ کون ہوں گے؟ وبشر الصابرین، یہ کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا بننے والے، یہ کون ہوں گے؟ غریبوں کی مدد کرنے والے، یہ کون ہوں گے؟ بیوہ کی بچیوں کی ڈولی کے انتظام کرنے والے، یہ کون ہوں گے؟ سردی کے موسم میں جن کے پاس بستر نہیں انہیں بستر دینے والے، یہ کون کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، جن کے چہرے کالے ہو گئے، دنیا کی ساری بیوٹیاں انہوں نے استعمال کی، الہ العالمین ہر چہرہ ہر رنگ کا دن، یہ کون ہے؟ ہماری برادری میں تو رہتا تھا، اس کے رنگ جیسا تو گورا رنگ ہی کسی کا نہ تھا، جب یہ لوگ چلتا تھا تو دنیا دیکھا کرتی تھی۔ اللہ اس کی نشانی بتا، اس کی روح کیوں جلس گئی، اس کا کالا رنگ کیوں ہو گیا؟ آواز لگے گی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ کون ہے؟ یتیموں کو دروازے سے دھکے دیا کرتا تھا، یہ کون ہے؟ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، اس نے غریب کے منہ سے لقمہ چھینا، آج میرے جنت کی خوشبو کوئی چھین لیا۔ میرا میں کھمبے چلے جاؤ، سجے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، تمہیں یو بی ایل بینک نظر آئے گا، اس منڈی میں ایم سی بی بینک نظر آئے گا، یا تمہیں میرا عزیز 36,000 بینک نظر آئیں گے، تمہارا پیسہ سیو رکھا جائے گا، تمہاری دھی کو نہیں پتہ لگے گا، بیوی کو نہیں پتہ لگے گا کہ شوہر کا کتنا پیسہ کون کے اندر پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تیرا بینک ہے، ایک میرا بینک ہے، یہ بینک سود پہ چلے گا، ڈیفالٹر بھی ہو سکتا ہے، یہ بینک کا نظام ختم بھی ہو سکتا ہے، اے میرا بندہ یہ بینک کا نظام درم برم بھی ہو سکتا ہے، یہ دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ خسارے میں جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں جمع کراوے گا پچھلوں کے کام آوے گا، میرے پاس جمع کرا تیرے کام آوے گا۔ یا اللہ تیرا کون سا بینک ہے؟ تیرے بینک کا نام کیا ہے؟ تیرے بینک کا تعلق اسٹیٹ بینک سے ہے کہ عرش سے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بینک کا تعلق عرش عظیم سے ہے، میرے بینک کا تعلق میری ذات سے ہے۔ اللہ پھر تیرے بینکوں کے نام بتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ نے ہاتھ میں طاقت دی، تو کمانے والا کھانے والا، میں نہیں کہتا سارا دے، بارہ ہم نے نہیں کہتا 90 پیسے بچوں پہ خرچ کر دے، 1 پیسہ مجھے دے دے۔ یسألونک، اللہ میں کہاں دو، بچہ ہاتھ کرتا ہے ہاتھ پہ دھرتا ہوں، بیوی دامن پھیلائے دامن میں دھرتا ہوں، یا اللہ میں تجھے کہاں دو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، لوگ
کرے تاکہ ہمارا اکاؤنٹ بن جائے, اللہ کے کھاتوں میں ہمارا پیسہ جمع ہو جائے. سنو اللہ فرماتا ہے قل ما انفقتم من خیر, سب سے بہترین خرچہ کرنا فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. میرے بینک کا نام ماں باپ ہے, میرے بینک کا نام رشتہ دار ہے, میرے بینک کا نام یتیم ہے, میرے بینک کا نام مسکین ہے, میرے بینک کا نام راہب اللہ مسجد مدرسے ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مسجد کے گلے میں 10 روپے ڈال دے, بڑا چڑھا کے واپس نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. میرے بینکوں میں جمع کرا. خبردار سردی کی شروعات سے پہلے اماں ابا کے پاس بلا کر ماتھا چومنے سے پہلے کہہ دے, اماں ابا کے کہنے سے پہلے کہ بیٹے سردی آ گئی, یہ رضائی ٹوٹ گئی, اس میں سردی لگ رہی, دوبارہ رضائی بڑھوا دے. ان کے کہنے سے پہلے نہیں وکی رضائی لا کے رکھ دے, رضائی کے اندر لوکڑ بڑھوا کے رکھ دے تاکہ ماں کو کہنے کا موقع ہی نہ ملے. کیسے جب یوں کر کے لیٹا ہوتا تھا اور یوں کر کے ماں کو دیکھتا تھا, نہ اوں کی نہ رو کی نہ رائیں کی, ماں پتہ نہیں سمجھ آتی تھی اور تجھے گودی میں اٹھا کر اپنا پلہ اٹھا کے سینے سے لگاتی تھی. تو نے مانگا نہیں, ماں دینے کے لیے تیار ہو گئی. ماں باپ کو مانگنے کی نوبت آنے ہی نہ دے, پہلے ہی دے دے. یہ اس فضیلت ہے, یہ میرے نزدیک افضل ہے. جا جا اپنے محلے میں, اپنی برادری میں, اپنی قوم میں, اپنے قبیلے میں چلا جا, ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں, سامنے آنے کی ضرورت نہیں, پوچھ لے ہاں اس بچی کے جیب میں کیا کمی رہ گئی, اللہ اکبر مشین رہ گئی, چپکے سے دے دے. اس کی مشین اس کے محلے کپڑے دھوئے گی, اللہ تیرے گناہوں سے تیرے جسم سے میل دھو دے گا. رب العالمین کی قسم ہے سردی ہے, چپکے سے چلا جا. منڈی بھوٹی جب ہمارے رشتے دار کا انتقال ہوا, میرے اصلی دنیا دار سا لگتا تھا, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں لیکن 5 وقت کا نمازی تھا. میرے عزیزوں جب جنازہ ہوتا, گھر والے تو روئے, بہن بھائی تو روئے, رشتے دار تو روئے. ہسپتال کے ایک وارڈ میں سے چگاڑوں کی آواز آ گئی, دوسرے تیسرے دن رونے کی آواز آ گئی. دل کا مریض بھی رو رہا, بلڈ پریشر کا مریض بھی رو رہا, ہارٹ کا مریض بھی رو رہا, شوگر کا مریض رو رہا. اللہ اکبر. ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا, کب وہ کہاں چلا گیا, بیٹا نہیں تھا, بیٹوں جیسا لگتا تھا, روزانہ شام کو آتا, ہماری دوائی کی پرچی اٹھا کے لے جاتا, ہمیں 3-4 دن کی دوائی دے جاتا اور کہتا بابا بے فکر ہو کے کہا صحت اللہ دے گا, ختم ہونے سے پہلے اور آ جائے گی. آج 2 دن ہو گئے, پرچیاں پڑی ہیں, پرچی اٹھانے والا آئے کوئی نہیں ہے. چپ اللہ کے راستے میں خاموشی سے, اس ہاتھ سے دے, اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سے عرش کا سایہ نصیب اللہ فرمائے گا. میرے عزیزوں ایک نبی کا صحابی ہے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے. آنکھوں سے نبی نہ ہو گئے, بوڑھے بھی ہو گئے. فقیر دروازے پر آتا, اپنی کھاٹ سے رسی باندھی ہوتی دروازے کے کنڈے تک, ہاتھ پکڑ کے رسی پکڑ کے جاتے. گھر والے کہتے روٹی میز پر, روٹی منجے پہ ملتی ہے, پانی دودھ کھیر منجے پہ ملتا ہے, کپڑے منجے پہ ملتے ہیں. بابا جی کیا بات ہے, فقیر کو دینے کے لیے آپ دروازے پہ جاتے ہو. اور میں بیٹے جب تک ٹانگوں میں جان ہے, جب تک ہاتھوں میں جان ہے, مجھے مجھے جانے سے روکے نہ کرو. ایک دن بچوں نے بٹھا لیا, ابا بتا کیا بات ہے, اپنے ہاتھ سے کیوں دے کے آتا ہے. آنکھوں میں روڑی آ گئی, رو کے کہنے لگے میں نے سرکار مدینہ روح الوسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا, جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ سے موت کے وقت پوری موت سے محفوظ فرمائے گا. دیکھا ہے نہیں کہا رہا ہے, خرچ زمین کے اوپر کر رہا ہے, اور اللہ اکبر. میرے عزیزوں موت کے وقت اللہ اس کا بدلہ عطا فرما رہا ہے. ہر کوئی دشمنی والے چھوڑ کے جائے, کوئی 4 سنگتی بھی چھوڑ کے چلے جائے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. ایک اللہ والے فرمانے لگے جب گھر سے نکلا کرو, دونوں جیبوں کے اندر معافی لے کے نکلا کرو, دونوں حصوں میں معافی. تمہارے سے غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو, اگر کسی سے غلطی ہو جائے معاف کرنے میں دیر نہ کیا کرو. اگر یہ عمل تم کرنا شروع کر دو گے, اللہ دنیا کے اندر تمہیں وقت کا حقدار بنائے گا. بابا جی آپ کی کتنی انکم ہے, کچھ آپ نے جمع جوڑی میں کیا, زندگی گزر گئی, تو میرے پاس اتنا ہے, تیرے پاس
پاس کوئی نہیں، نہ میرے پاس گاڑی تیرے پاس گاڑی کوئی نہیں، میرے پاس بنگلہ تیرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، میرے پاس سونے کی اینٹیں تیرے پاس اینٹیں کوئی نہیں، میرے پاس ڈالر کے اندر پیسہ تیرے پاس ڈالر کوئی نہیں، میرے پاس دنیا کا پیسہ تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ بابا جی نے اپنے آنسو کو پونجے کہ گاڑی تجھے مبارک ہو، بنگلہ تجھے مبارک ہو، سونے کی اینٹیں تجھے مبارک ہو، یہ ساری چیزیں تیرے پاس، میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس لوگوں کی دعائیں، تیرے پاس دعائیں کوئی نہیں۔ یہ چیزیں تو ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ لاتے ماریں گے اور جھگڑیں گے، 7 لوگوں کی دعائیں جائیں گی۔ فقیرو کسی کا آنسو نہ لے کے جائیو، کسی کو ترسا کے نہ جائیو، کسی کو تڑپا کے نہ جائیو، میرے عزیزو تنگ آمد بجنگ آمد، کسی کو اتنا تنگ نہ کریو وہ تیرا نام لے کر اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے رونے لگ جائے اور کہہ دے اللہ میں تو مجبور، تو مجبور کوئی نہیں تھا، خدا پاک کی قسم اگر خدا نے اس کا رونا سن لیا تو ظالم ظلم کرنے والے کا زمین کے اوپر ککھ نہیں بچے گا۔ کسی کا آنسو لے کے نہ جانا، ذمہ داروں، جگیرداروں، فروٹ منڈی میں کام کرنے والوں، لاکھوں روپے کا تمہارا اعتماد لوگوں پر اور لاکھوں روپے کا لوگوں کا اعتماد تمہارے پر، اللہ اکبر، کیا ہوا کہ کاروبار چڑھا کے لوگوں کا اعتماد بنا لیا، لگائی کا بھی بیوی کا بھی اعتماد بنا لو، اپنی بچی کا اعتماد بنا لو، ہر میرا دینو جب جنازہ اٹھے سارے اچھا اچھا کہیں کہ بیٹی تیرا چہرہ دیکھ کر رونے نہ لگ جائے کہ ابا تو نے گلی کے نوجوانوں کو، کتوں کو حق دیا، ابا جان تو نے انسانوں کو حق دیا، لیکن نہیں دیا، مجھے بھی دے کے چلا جاتا، تیرا کیا جاتا، خدا پاک کی قسم تیری بچی کی آنکھ کا آنسو تیرے کفن پر گر گیا، اللہ اکبر، قبر کے اندر ایک رات گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ 2 بیٹیوں کا حصہ حضرت عمر، آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، اندر سے یوں گھر میں گھسے، بیوی کو دیکھا کام کاج کر رہی، بیوی کو دیکھ کر رونے لگ گئے، کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہہ دیا؟ عمر مجھے تیرا پتہ ہے، آج پھر کہیں نہ کہیں سے کچھ سن کے آیا، کسی خدا کی مخلوق کا درد لے کے آیا، کیا ہوا؟ تیرا درد لے کے آیا، کیا ہوا؟ آج مسجد سے جب باہر نکلا تو کوئی عمر کہہ رہا تھا، کوئی نعرے عمر کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تو نے بکری شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، تو نے کہا ہے عمر، کوئی کہہ رہا تھا تو نے غریبوں کے حق ادا کر دیے، یتیموں کے حق ادا کر دیے، اے عمر تو نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، انشاءاللہ خدا راضی ہوئے۔ جب میں گھر آیا تجھے برتن دھوتے دیکھا، تجھے ٹاکیوں والے کرتے میں دیکھا، تجھے ٹوٹی جوتی میں دیکھا، سوکھی جو کی روٹی کھاتے دیکھا، تو میری گھر والی مجھے خیال آیا میں نے سب کے حق ادا کر دیے، تیرا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا تو بتا دے، عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آج عمر کی بیوی کی آنکھوں میں رونی آ گئی، کہنے لگی عمر مجھے بتا، صحیح پوچھ رہا ہے کہاں؟ عمر پھر بتا، تیرے سے ڈر کے بتاؤں کہ خدا سے ڈر کے بتاؤ؟ عمر خدا سے ڈر کے بتا، پھر قسم اللہ کی عمر تو نے سب کا حق ادا کیا، تو نے اپنی گھر والی کا حق کوئی ادا نہیں کیا۔ پیروں سے زمین نکلی ہے عمر کے، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کئی عیدیں تو نے میری دیکھی، میرے پاس جتی نہیں، میں ننگے پیر عید کی نماز پڑھانے جاتا ہوں، میرے پاس ہے نہیں، میں تجھے کہاں سے لا کے دوں؟ 16 پیاز والا کرتا پہنتا ہوں، میں تجھے ریشم کے لباس کہاں سے لا کے دوں؟ آگ کا سرانہ بنا کے سوتا ہوں، میں تجھے ریشم کا بستر کہاں سے لا کے دوں؟ کچے جھوپڑے میں زندگی گزار لی، میں تجھے محل کہاں سے بنوا کے دوں؟ یوں کی روٹی بغیر چھنے میں، سوکھی چھال کے بغیر کھاتا ہوں، میں تجھے زیتون کی گھی والی کہاں سے لا کے دوں؟ حضرت کی عمر کی بیوی دھوکے بھر بھر کے رونے لگ گئی، عمر عمر خدا کی قسم اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں، بے وقوف ہے وہ عورتیں جو اس چیز کا اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں، یہ ایک چیز شوہر نہیں دیتا، یہ چیزیں تو نعمت خدا دیتا ہے، عمر تو نے بھی تو اللہ سے لے کے دینی ہے، تیرے سے شکوا کس چیز کا؟ تو پھر بتا کیوں گرم ہوئی، کیوں غصہ آیا؟ عمر میں بھی عورت ذات ہوں، ہاں میرا بھی تیرے پہ حق، تیرا میرے پہ حق،
عمر میں سارا دن تیرا انتظار کروں، عمر سارا دن تیرا انتظار کروں، میں جب تم رات کو تھکا ہارا دیکھتی ہوں، پیٹ اندر کو بڑا ہوا، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے، اللہ اکبر، عمر پھر تم مسلح پہ بیٹھ کے یوں دامن پھیلا کے ساری رات روتا ہے، اے اللہ عمر سے تیری مخلوق کی خدمت میں کمی رہ گئی معاف کر دے، کسی اندھے کا حق کھا لیا تو معاف کر دے، کسی بے سہارا کی خدمت میں کمی رہ گئی، عمر تو ساری رات روتے رہتا ہے، میرے ارمان سارے مٹھی میں بند ہو جاتے ہیں، میں بھی تو رضات ہوں، عمر میں تیرے پیچھے بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تو خدا کو رو کے دکھاتا ہے، میں آمین آمین کہتی ہوں، بالآخر تیرے چڑھنے کو دیکھ کے میں کہتی ہوں اللہ محمد کے عمر پر رحم کر دے۔ عمر جب صبح ہوتی ہے تو ناشتہ بھی نہیں کرتا، کبھی ننگے پیر بیت المال کے منہ چلا رہا ہوتا ہے، کبھی یتیموں کی سبزیاں لا رہا ہوتا ہے، کبھی غریبوں کے گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی بیواؤں کے گھروں کے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، کبھی یتیموں کی بکریوں کا دودھ دے رہا ہوتا ہے، عمر سکند پہرے ننگے پیر تبدیلے کے اوپر پھرتا ہے، عمر مجھے ترس آتا ہے، میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہتی ہوں اللہ اس پر رحم کر دے رحم کر دے، اے عمر تیری بے بسی تیری بے کسی کو دیکھ کر مجھے اپنی لذت ہی بھول جاتی ہے، عمر میرا حق ادا کوئی نہیں ہوا، اور نہ ڈنڈا اٹھایا نہ لاٹھی اٹھائی، بیوی کیا کے ہاتھ جوڑ دیے، کہا حق معاف کر دینا حق معاف کر دینا، عمر کو خدا کے سامنے شرمندہ نہ کروائیو، کر دینا تیری مہربانی، میری جان میں ظلم کھا، میری جان پر رحم کھا کر دینا۔ بیوی بھی چوری ہو گئی، کہنے لگے عمر معاف کروں گی ایک شرط ہے، معاف کروں گی ایک شرط ہے، حضرت عمر فرمانے لگے وہ شرط نہ بتانا جو عمر کے بس سے باہر ہو، کہ نہیں عمر تیرے بس میں ہے، ایک شرط ہے، کہ کیا عمر تو نے بھی سنا نہیں سنا، میں نے کئی مرتبہ رحمت والے نبی فاطمہ کے ابے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی زبان سے کئی مرتبہ ان کاموں نے سنا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، کبھی غار میں کبھی مزار میں کبھی حوض کوثر پر کبھی کہیں، اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ تجھے اپنی منہ سے اپنی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی، عمر تیرا تو بیڑا پار ہو گیا، میرا پتہ کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ عمر فرمانے لگے کیا کروں، یوں کر کے آگے ہاتھ بڑھایا کہ عمر ساتھ میں ہاتھ رکھ، سارے حق معاف کر دوں گی، وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی روٹی نکل گئی، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ میری گارنٹی عمر کی لال نہیں، اللہ اس کی گارنٹی تو دے دے، اللہ یہ عمر کو سوکھا کر دے، اللہ عمر پر یہ اپنے حق معاف کر رہی ہے، اللہ عمر نے آج تک تیرے سے اللہ جو بھی مانگا تیری مخلوق کے لیے مانگا، آج عمر کی جھولی میں ڈال دے، آنکھیں بند کی، روتے روتے مسکرانے لگے، کہنے لگے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ تو اپنے حق معاف کر دے، میں امید ہے کہ اللہ نہیں جاؤں گا بلکہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرے پیاروں زندگی بڑی سکی سکی تھی، بڑی ہلکی سی تھی، گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے زیادہ ہلکی تھی، خدا کی قسم جوانی میں خوشبوئیں تھی، بڑھاپے میں خوشبوئیں تھی، مسجد کے اندر موت آیا کرتی تھی، اعتکاف مسجد میں ہوا کرتے تھے، کھانے میں بسم اللہ کی برکتیں تھی، فریج تھا کوئی نہیں، کھانے سڑتے کوئی نہیں تھے، رات کا کھانا صبح ناشتے کے اندر کھایا کرتے تھے، رات کی روٹیاں میں گھی لگا کر صبح دیا کرتی تھی، چائے کے ساتھ روٹی کھانا سادہ سمجھا کرتے تھے، اماں ابا دسترخوان پہ بھی آیا کرتے تھے، خدا کی قسم ہڈی کا ڈھکنا کوئی نہیں کھولا کرتا تھا، ابا پانی پلایا کرتا، اماں روٹیاں کھلایا کرتی، ہر لقمے پہ کہا کرتی بسم اللہ پڑھ، ہر پانی کے گھونٹ پہ کہا کرتی الحمدللہ کہہ، خدا پاک کی قسم وہ آلو بھاجی کا دسترخوان نہیں ہوتا بلکہ جنت کا دسترخوان ہوا کرتا تھا، باپ سرا دیتا جو دے ماما ٹھڑیاں چھڑا، خدا پاک کی قسم جب سے ماں باپ کے جنازے اٹھ گئے، گھر گھر نہیں رہا، دسترخوان دسترخوان نہیں رہا، کاروبار کاروبار نہیں رہا، اور لگا ہمارے ہے کوئی نہیں، ہمارا رونا بند نہیں ہوتا، خبردار رونے سے پہلے، رستے سے پہلے، پچھتانے سے پہلے، آج ماں باپ گھر میں ہو، خدا پاک کی قسم ان کی خدمت کر کر، ان کی تابعداری کر کے اتنا راضی کر لو کہ خدا کو راضی کرنا مشکل نہ ہو جائے، اپنا کے لائق کی شفاعت دینا مشکل نہ ہو جائے۔ آج میرے عزیزو احرام بھول کے مجھ سے مسلمانوں، آج میں تمہیں جا کے کہتا ہوں عبدالحلال سے دعا بعد میں لینا، قاری صالح سے دعا بعد میں لینا، میرے عزیزو یہ علاقے کے علماء ان سے دعا بعد میں لینا، اگر باپ گھر میں موجود ہے نمازی یا بے نمازی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جاؤ جا کے باپ کے ہاتھ دعا لینا اور کہنا ابا جان ایک
مرتبہ تیرا نام لے کے اللہ کے دربار میں رو کے دکھا دے. جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھ نیچے کر دو. اس کی بے بسی کو دیکھ کے عرش والے کو ترس آتا ہے. اللہ اکبر. اسے کسی نے منہ نہ لگایا, اگر میں بھی انکار کر دوں تو میری رحیمی کریمی میں کیا رہ جائے گا. جو اسے کہہ دو ہاتھ تو نے اٹھا دیے, تیرے ہاتھ نیچے لانے سے پہلے تو نے جو کچھ مانگا میں نے عطا فرما دیا. گھر سے نکلا کرو, ماں سے پیار لے کے نکلا کرو. ماما ٹھنڈی چھاواں جتنی قبروں میں چلی گئی تمہیں بات بات میں یاد آئے گی. پھر لوگوں سے پوچھو گے مولوی صاحب وظیفہ بتا دو, امی خواب میں نہیں آ رہی, آج کمرے میں نظر نہیں آتی, کل وہ قبر میں نظر نہیں آئے گی. خدا پاک کی قسم انہیں راضی کر لو, خدا بھی راضی, آپ کا کلام راضی. اب میرے ساتھ سارے مل کے میرا دین و توبہ کے کلمات پڑھو. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, زور سے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے گو, یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. پھر زور سے گو, کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, بے پردگی سے, بے حیائی سے, بد کلامی سے, بے نگاہی سے, نام تولنے کمی کرنے سے, تھوڑا تولنے سے, تیری نافرمانی سے, نمازوں کے چھوڑنے سے, تیرے حبیب کے طریقوں سے منہ موڑنے سے, ماں باپ کی نافرمانی سے, رشتے ناطے توڑنے سے, بہن بھائیوں سے اکھڑنے سے, اور سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اہلیان محراب پر شک نہ کر, اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا.